اب ظاہر صاحب اس کا میکانزم ظاہر ہو کیا سکتا ہے؟ یہ 197 ارب حکومت نے تو اپنی ساری ٹرم ساری کنڈیشنز پہلے ہی بتا دی تھیں. اب جو بینک اس کے اوپر نہیں پورا اترتا اس کو تو یہ پے کرنا ہی کرنا تھا. ہر مسئلے کو لے کر تو نہیں عدالت جایا جاتا. کبھی آپ ملک کے وسیع تر مفاد میں بھی سوچتے ہیں, کبھی آپ ملک کے ایک بڑے سیکٹر کے مفاد میں بھی سوچتے ہیں. اکنامک ایکٹیویٹی کو بھی آپ کو سوچنا چاہیے. آپ کی ملک کی معیشت چلے گی تبھی ظاہر ہے آپ کا بھی کاروبار چل سکے گا. تو ہمیں کبھی ملک کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے یا ہم اپنے ذاتی فائدے کو ہی لے کر عدالت چلے جائیں اور اپنی مرضی کے فیصلے حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ دیکھیں, میری کچھ بینکوں سے بھی بات ہوئی ہے اور بینکوں کی پلی اس میں یہ ہے کہ جو موجودہ مارک اپ ریٹ ہے اس ریٹ کے اوپر پرائیویٹ جو بورورز ہیں ان کی ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ وہ پیسے لیں, کیونکہ جو اس وقت ملک میں معاشی حالات چل رہے ہیں بینکوں کے پوائنٹ آف ویو سے وہ لوگ پیسے لینے کو تیار بھی نہیں ہے اس مارک اپ ریٹ کے اوپر. تو اس وجہ سے ان کی کنٹینشن یہ ہے کہ ہم اتنی لینڈنگ نہیں کر پا رہے جتنی کی مارکیٹ میں ایپیٹائٹ نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں لیکن ظاہر صاحب اس مارک اپ ریٹ کو تو آپ دیکھیں حکومت گریجولی کم تو کر رہی ہے. پچھلے 3 ریویوز میں اس میں کمی آئی ہے. اب اگلے ریویو میں ایک اور کمی ایکسپیکٹڈ ہے اور فسکل ایئر ختم ہونے سے پہلے شاید وہ سنگل ڈیجٹ میں بھی چلا جائے گا. 4-5 مہینوں میں یہ تقریباً 5% ریٹ کم ہوا ہے. یہ بالکل بہت اچھی بات ہے اور یہ ہونا چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید اور کم ہو کے اس کو سنگل ڈیجٹ پہ جانا چاہیے. ہم نے FPCCI سے یہ گورنمنٹ کو ریکمنڈیشن بھی دی تھی کہ آپ اس کو سنگل ڈیجٹ پہ لائیں تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی چلے. اچھا, ایک طرف تو یہ 193 ارب روپیہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو جو یہ انکم ہونے کی توقع تھی وہ ان کی تھوڑی سی ٹارنش ہوئی ہے یہ اسٹے آرڈر آنے کی وجہ سے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ FBR کا جو ریونیو ٹارگٹ ہے وہ بھی پچھلے 4 مہینوں میں 190 ارب روپے سے سلپ ہوا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ملک میں پراپر اکنامک ایکٹیویٹیز جس پیس پہ ہونی چاہیے یا جس اسکیل پہ ہونی چاہیے وہ ہو نہیں رہی. تو اس کے لیے ہمیں کنڈیوسو انوائرمنٹ بھی بنانا چاہیے کہ تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو, گورنمنٹ کو ریونیو بھی ملے گا اور لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, انڈسٹری بھی چلے گی. اگین آپ کا جو کویسچن ہے کہ جی اس میں کوئی میکینزم اور سسٹم ہونا چاہیے, تو یہ تو دیکھیں ایک ریگولیٹر ہے کہ جس نے یہ ایک ٹول رکھا ہوا ہے کہ تاکہ بینکس جو ہیں وہ پیسے اپنے پاس ہولڈ نہ کریں اور پبلک کو دیں, اور نہیں دیں گے تو یہ پھر انہیں 15% مزید ٹیکس دینا پڑے گا. تو یہ تو ایک اس طریقے سے انہوں نے اس کو بیلنس مینٹین کیا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ 15% گورنمنٹ نے بالکل ٹھیک رکھا ہے اور یہ ہونا چاہیے. اور اس سے کیا ہوگا کہ بینک مجبور ہوں گے. دیکھیں بینکوں کو جو سیف پیسج ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو وہ لینڈنگ کرے اور گورنمنٹ کے ٹی بلز کے ذریعے وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور وہ ان کی پھر پرائیویٹ سیکٹر میں وہ پیسے نہیں دیتے یا SME سیکٹر کو نہیں دیتے یا خواتین کے جو شعبے ہیں ان کو نہیں دیتے یا فار ایگزامپل جو بلوچستان کی انڈسٹریز ہیں ان کو وہ لینڈنگ نہیں کرتے. تو اس طرف ان کو انکلائن کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ نے پینلٹی کا ٹول رکھا ہوا ہے جو بالکل درست ہے. اور بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس میں خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے بھی کوئی سسٹم بنانا چاہیے کہ تاکہ بینکس جو ہیں وہ اپنا سرٹن ڈپازٹ جو ہے وہ بلوچستان کی طرف ڈائیورٹ کریں تاکہ وہاں پہ بھی لوگوں کو لینڈنگ اویلیبل ہو اور وہ پیسے لے سکیں اور ان کو جو کیش کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں انڈسٹری کو ان کی بھی پوری ہو سکے. ابھی ہم نے لاسٹ ویک بلوچستان کا جو دورہ کیا تھا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ بلوچستان کے لوگوں کو کریڈٹ کارڈ بھی نہیں ملتے اور بلوچستان کے لوگوں کو جتنی بھی اچھی انڈسٹری ہو, جتنی بھی وائبل انڈسٹری ہو, جتنی بھی اس کی فیزیبلٹی اچھی ہو, اس کے باوجود اگر وہ بلوچستان کی انڈسٹری ہے تو انہیں بینک سے پیسے اویلیبل نہیں ہوتے. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں ان کو چاہیے کہ ہم اس طریقے سے ریگولیٹ ضرور کریں. اسٹیٹ بینک کا یہ فرض ہے کہ وہ ریگولیٹ کرے تاکہ تمام صوبوں میں ایک جیسی ایکول ترقی ہو سکے. تو یہ رول جو ہے یا یہ سسٹم جو ہے یہ بہت سود مند ہے اور اس کو رہنا چاہیے. اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو 3 تاریخ کو کیس کی ڈیٹ لگے گی تو انشاءاللہ اس میں بہتر فیصلہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.